مسکراتی صبح میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی نیاز کے حوالے سے، جو 12 ربیع اول کو جو ٹرک پہ لوگ سوار ہو کر نیاز کو پھینکتے ہیں اور جلوس کے اندر پانی کو پھینکتے ہیں، جوس کو پھینکتے ہیں، علامہ صاحب نے بڑی ہی اچھی رہنمائی فرمائی ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتوے سے بھی آگاہ کیا ہے کہ جہاں پر 11ویں شریف کی عظمت ہے، 11ویں کی نیاز کی عظمت ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی اور ان کی نیاز کی کتنی عظمت ہوگی. اور خدارہ اس طرح نیازوں کو آپ پھینکیں نہ اور ٹرک پر سوار ہو کر جوسز کو نہ پھینکیں، بلکہ جن لوگوں کو آپ کو دینا ہے ان کو ادب سے کھانا کھلائیں، ان کو اپنے گھر بلائیں، ان کے اپنے محفل کا اہتمام کریں، پھر کھانا کھلائیں. فقراء میں جائیں، ایسی بستیوں میں جائیں جہاں پر غریب رہتے ہیں، وہاں پر وہ نیاز دیں. خدارہ اس نیاز کو اس طرح بے ادبی نہ کریں. یہ آپ کے لیے ثواب کا باعث نہیں بلکہ آپ کے لیے یہ گناہ کا باعث بن جائے گی. ناظرین، ہمارے ساتھ عمار بابا موجود ہیں، ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. جب سوانیز پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانیز پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا. ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو.
گو غیر کی یاد، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنے پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب، امام حسین، امام حسن کے حوالے سے لوگ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اور فقراء کو کھلاتے ہیں اور ساری رات محافل ہوتی ہے، کچھ اس کے بارے میں آپ سے میں پوچھنا چاہوں۔ دیکھیے، امام حسن، امام حسین یہ وہ عظیم المرتبت شخصیات ہیں کہ جن کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتایا، یہ میرے دونوں پھول ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں نواسے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان دونوں سے بے پناہ پیار فرماتے، اور نبی علیہ السلام ان کو جہاں چومتے وہاں ان کو سونگھتے بھی۔ کائنات میں یہ وہ واحد بچے ہیں، ہر باپ، ہر دادا، ہر نانا اپنے بچوں کو چومتا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بچوں کو کوئی سونگے۔ یہ کائنات میں واحد حسن و حسین ہیں جن کو نبی علیہ السلام سونگا کرتے تھے۔ اچھا، بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ سرداروں کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے، تو ان کو نبی علیہ السلام جو ہے وہ سونگا کرتے تھے، اور سونگا کیوں کرتے تھے؟ ان میں کیا تھا؟ ان میں خون رسول تھا، نبی اپنی ہی خوشبو سونگتے تھے۔ سبحان اللہ، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، ایک موقع پر فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں۔ اور سیدہ زہرا کے متعلق فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون فاطمہ؟ کائنات میں اس کے برابر ہم کسی کو کیسے مان لیں؟ انبیاء کے بعد فاطمہ کا وہ مقام ہے کہ کل جہاں کی خواتین کی سردار، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی سیدہ زہرا پاک ہے۔ مریم کو ایک نسبت حاصل ہے، اس وجہ سے وہ بلند تر ہے کہ وہ جناب عیسیٰ کی ماں ہے، اور جناب سیدہ زہرا کو بے شمار نسبتیں حاصل ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کی شہزادی ہیں، وہ حسنین کی ماں ہیں، وہ علی کی بیوی ہیں۔ یہ وہ مقام و مرتبے ہیں کہ جو وراء الورا ہیں۔ تو اس گھرانے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نواسے ہیں، اور یہ گھرانہ کون سا ہے؟ قرآن مجید نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے امامین حسنین کو اور ان کی ماں سیدہ زہرا کو اور ان کے بابا مولا علی کو اپنے ساتھ چادر میں لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ میرے خاص ہے، اے اللہ ان کو پاک فرما دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم نے اہل بیت اطہار سے ہر قسم کی رجس کو، ناپاکی کو دور فرما دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ تو اب
امت اگر 1400 سال بعد ان کے نام کی نیاز پکاتی ہے تو کیا ہم ان احسانات کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو مجھے اور آپ کو اسلام دیا ہمیں تو آج ملا نا، صحابہ کرام کو 1400 سال پہلے ملا، اور یہ چلتا چلتا ہم تک پہنچا۔ نبی علیہ السلام نے جو اتنی قربانیاں دی، قربانیاں دینے کے بعد رب نے کہا حبیب اعلان کر، قل، اپنی زبان سے، لا اسألکم، میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، اجر رسالت نبی نے نہیں مانگا، الا المودۃ فی القربى، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے عقیدت رکھو۔ وہ قرابت دار کون ہیں؟ وہ اولین نبی علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بیٹے وہ بچپن میں وصال فرما گئے، سیدہ زہرا پاک ہیں، ان کی دوسری 3 بہنیں ہیں، اور پھر جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، نبی علیہ السلام نے کہا یہ علی میرا نفس ہے، بلکہ قرآن نے علی کو نفس قرار دیا، اور اسی طریقے سے سیدہ زہرا ہیں، حضرات حسنین کریمین ہیں، اور دیگر اہل بیت اطہار۔ نبی علیہ السلام نے امت سے ان کی محبت مانگی ہے، اور اگر آج ہم ان کے نام پر چاول پکا دیں تو یہ کوئی بڑا کام ہے؟ ان کے نام کی نیاز کرنا، ان کے نام پر، جیسے محرم میں امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے، اور ابھی سفر میں 28 سفر کو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام جو امام حسین کے بھی امام ہیں، جو علی کے لخت جگر ہیں، امام حسین سے وہ عمر میں بھی بڑے ان کے امام ہیں، آج ان کا ذکر بڑا کم ہوتا ہے۔ ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے کہ حسن کون ہے۔ حسن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے امام حسن کو سردار قرار دیا۔ امام حسن علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان عظمتوں کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو خیر، ان عظیم المرتبت امامین حسنین کے نام پہ اگر کھانا پکا لیا جائے تو یہ احسان کا بدلہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ مجھے ملا، آپ کو ملا، یہ اللہ کا کرم ہے اور نبی کے نواسوں کا صدقہ ہے۔ اور نبی کے نواسوں کا صدقہ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بڑے امیر صحابہ بھی تھے، جیسے عثمان ذی النورین، اور اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف، بہت خرچ کرنے والے، بہت امیر۔ خود کہتے ہیں کہ میں تو ایسا ہوں کہ میں مٹی کو ہاتھ میں لے لوں تو سونا بن جاتی ہے، یعنی اتنی اللہ نے ان کے ہاتھ میں برکت رکھی تھی۔ اتنے بڑے کاروباری آدمی تھے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، جن کے متعلق حضرت خالد بن ولید نے، چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تو کسی مسئلے میں جو ہے وہ اختلاف ہوا، تو خالد بن ولید نے کچھ برا بلا کہہ دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو خالد، کیونکہ خالد بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام اتنا پیار کرتے ہیں، ان کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی، یہ مال کہاں سے آیا؟ آج یہ جو میمن حضرات ہیں کراچی میں جو کاروبار کرتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ سے میمن ہیں، ہماری کئی میمنوں سے بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑی برکت ہے، کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے، غوث اعظم کی نیاز پکاتے ہیں، اللہ عطا کرتا ہے۔ تو جو غوث اعظم کی نیاز پر ملے، زیادہ ملے، کاروبار میں برکت ہو، تو بتاؤ حسنین کی نیاز پر کتنی برکت ہوگی۔ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام گزرے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ واقعہ جو ہے نا دوبارہ کنٹینیو کریں گے، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں۔ ناظرین، بہت ہی اچھی گفتگو ہو رہی ہے حسین کریم اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ دوبارہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے علامہ صاحب سے دوبارہ بات کریں گے۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید ناظرین، میں آپ کا میزبان شبیر میمن، ہمارے ساتھ عمار بابا موجود ہیں۔ چند اشعار ہم سنیں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت رسول مقبول کے حوالے سے۔ لمحہ لمحہ آشوبار کرتے گئے لمحہ لمحہ آشوبار کرتے ہیں لمحہ لمحہ
بس آپ کا انتظار کرتے ہیں میں قطع بار بار کرتا ہوں میں قطع بار بار کرتا ہوں پر وہ کرم بار بار کرتے ہیں وہ کرم بار بار کرتے ان پہ ہر دم درود پڑھتے ہیں بس ہم یہی کاروبار کرتے ہیں ہم یہی کاروبار کرتے ہیں اس گلی کا گدھا ہوں میں جن کی اس گلی کا گدھا ہوں میں جن کی نوکری تاجدار کرتے ہیں ہر کرم ان سے نقد ملتا گئے ارے وہ بھلا کب ادھار کرتے ہیں وہ بھلا کب ادھار کرتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ محمد نوید عباسی صاحب جو مفتی ہیں، علامہ بھی ہیں، مذہبی اسکالر بھی ہیں، ان سے ہم آخری سوال کہتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کا اختتام کریں گے۔ علامہ صاحب، ایک آخری سوال آپ سے تھا کہ مسجدوں کے اندر نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اور کیا اس سے مسجد کا تقدس پامال نہیں ہوتا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ مسجد کا آپ نے معاشرے میں جو اس وقت تصور دے رکھا ہے وہ تصور مسجد کا نہیں ہے کہ جی مسجد صرف نماز کے لیے ہے، بس یہاں جا کے نماز پڑھیں اور واپس آ جائیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اسلامی اسٹیٹ کا دفتر مسجد تھی، وہاں پر فیصلے ہوتے تھے، وہاں قضا کا کام بھی ہوتا تھا، وہاں صبح سے شام تک لوگ آتے تھے جاتے تھے، لوگوں کی رہائش تھی۔ اصحاب صفہ جن کی تعداد کبھی 80 کبھی زیادہ ہوتی تھی کبھی کم ہوتی تھی، وہ مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، کھانا پینا بھی وہ وہیں کرتے تھے۔ مسجد کے جو آداب ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر
اصحاب صفہ یعنی ایک چبوترا تھا الگ سے بنا ہوا تھا، وہ مسجد کے احاطے میں تھا۔ تو مسجد کے آداب کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مسجد ایک کمیونٹی سنٹر ہے، نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ولیمے کا کھانا بھی مسجد میں ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہاں پھر آپ جو خرافات ہوتی ہیں وہ تو نہیں کر سکتے نا۔ تو اس لیے لوگوں نے مسجد کو، ہم کوئی عیسائیت کی طرح تھوڑی ہیں، لا رابانیت فی الاسلام، اسلام میں رابانیت نہیں ہے، لیکن اسلام عیسائیت کے طرز پر بھی نہیں ہے کہ جناب مذہب الگ ہے اور ریاست الگ ہے اور مسجد الگ ہے، یہ تھوڑی ہوگا، گرجا الگ ہے۔ مسجد وہ ہے کہ جو معاشرے کے ہر چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ آپ کی نکاح کی بات ہے وہ وہاں ہونی چاہیے، محلے میں لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے تو مسجد کا امام اس کو سلجھائے، مسجد کو وہ مقام دیا جائے۔ میں آج بھی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، سب سے مضبوط میڈیا اس گئے گزرے دور میں بھی مسجد کا ممبر ہے۔ کیوں؟ آپ کا ٹی وی چینل وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں مسجد کی آواز پہنچتی ہے، اور وہاں ایک شخص جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ سب لوگ غور سے سن رہے ہوتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مسجد میں بات کرنے والے کی تربیت ہو کہ اس نے بات کیا کرنی ہے، کافر کافر کے نعرے نہیں لگانے، اس نے دوسرے کی عزت نہیں اچھالنی، اس نے پیار اور محبت کا درس دینا ہے، تامرون بالمعروف کرنا، تنہون عن المنکر، یہ کام اس نے کرنے، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن مسجد کو وہ مقام ملنا چاہیے، آپ کے ہاں تو وہ مقام ملتا ہی نہیں ہے۔ مسجد کے اندر بھی جناب بجلی کے بل میں تخفیف نہیں ہے۔ مسجد جو لوگوں کے لیے سہولت کے لیے ہوتی ہے، جہاں صفائی ستھرائی نہ، حکمران وہ مسجد کو مقام دیتے ہیں، نو نمازی دیتے ہیں۔ بیچارہ جو مسجد میں نماز پڑھانے والا ہوتا ہے اس کو وہ غلام سمجھتے ہیں، جو بیچارہ مسجد میں اذان دینے والا ہوتا ہے، جس کو گھر میں شاید جو ہے وہ اچھے طریقے سے بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملتی ہو، اپنے گھر میں وہ آ کے مسجد میں بادشاہ بن کے بات کر رہا ہوتا ہے۔ مسجد کا ایک تقدس ہے، مسجد کے اندر خدمت کرنے والوں کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، معاشرے میں ان کا وہ مقام اور مرتبہ ان کو ملنا چاہیے، مسجد کو ملنا چاہیے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور اللہ کے گھر کا جو احترام ہے وہ پیش نظر رہ کر اگر وہاں کھانا کھلایا جائے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر محلے میں مسجد میں لنگر کا انتظام ہونا چاہیے، اور اعلان یہ ہو کہ جو امیر لوگ ہیں نا یہ لنگر خانے روڈوں پر بند گئی۔ علامہ صاحب کے ساتھ اور نیاز کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور معاشرتی حوالے سے بھی بات ہوئی، اور کچھ ایسی بھی باتیں ہوئیں جس کی جو ہے نا معاشرت میں خرافات ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم نے ساری باتیں کلیئر کی۔ ناظرین، میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان شبیر میمن، مسکراتی صبح میں۔ السلام علیکم۔